والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا وقال تعالى كذبت عاد المرسلين صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، تو صرف حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے وہ ساتھی جو کشتی میں سوار تھے وہی بچے ہیں، اور وہ جانور جو کشتی میں تھے وہ بچے ہیں. یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعد کی جو دنیا کی جو نسل چلی ہے بس وہ انہی لوگوں سے آباد ہوئی ہے. انہی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حام، سام اور یافس یہ بھی تھے. اس زمانے میں ایسے ہی نام ہوتے تھے، سام، حام، یافس اور بہت سارے اس طریقے کے نام پائے جاتے ہیں. خیر، انہی کی اولاد میں سے اچھا ایک اور بات قابل غور یہ بھی ہے، ان لوگوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہذا کئی سال تک انہوں نے ایسی عبادتیں کی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھا ہے. اور دیکھیے بات بھی یہ ہے کہ کتنا بھی سمجھایا جاوے، بات ذکر کی جاوے، لیکن جب تک انسان اپنی آنکھ سے عذاب دیکھ نہیں لیتا ہے وہاں تک اس کو تصدیق اور یقین نہیں ہوا کرتا ہے. خیر، عذاب دیکھا تھا ان لوگوں نے، ان کی نسلوں نے کئی سال تک بہت بہتر طریقے پر یہ چلتے رہے. وقت گزرتا گیا، ان کی اولاد ہوئی، اولادوں کی اولاد ہوئی، اور یہ لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے. ان کے الگ الگ قبیلے بن گئے، الگ الگ گروہوں کے اندر یہ لوگ بٹ گئے. ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ نام تھا، ہر قبیلوں کے اندر الگ الگ جدا تھا. انہی قبیلوں کے اندر ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا قوم عاد. اچھا، یہ کہاں آباد تھے اس زمانے میں؟ قوم عاد جو تھی یہ احقاف کے علاقے میں، قرآن میں ایک سورت ہے 26ویں پارے کے اندر سورہ احقاف کے نام سے، یہ وہاں پر آباد تھے. اور احقاف کا علاقہ عمان اور حضر موت کے درمیان میں ہے. اب یہ علاقہ کہہ سکتے ہیں کہ یمن کے پاس پایا جاتا ہے یہ علاقہ. خیر، بہت زیادہ مالدار لوگ تھے، طاقتور تھے، اللہ نے بے شمار ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان پر اپنا فضل فرمایا. ان کی زمین ایسی تھی، اتنی زرخیز تھی کہ جو بھی بوتے تھے یعنی زمین سونا اگلتی تھی ان کو، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں. میٹھے پانی کے چشمے ان کے پاس موجود تھے، یعنی دیکھ کر ان کی بستیوں کو انسان کی طبیعتیں خوش ہو جایا کرتی تھی. لہذا جانور ان کے بہت تر و تازہ تھے، سب جگہ کے اوپر موٹی موٹی تازہ بکریاں تھیں جو اچھا بہترین قسم کا دودھ دیا کرتی تھی. یعنی اللہ نے ان پر بہت احسانات فرمائے تھے. اچھا، ایک بہت بڑا احسان اللہ کا ان پر یہ تھا کہ اللہ نے ان کو بہت مضبوط اور طاقتور جسم عطا فرمائے تھے، یعنی بڑے ڈیل ڈول تھے، ان کے قد و قامت بہت اونچی تھی. اچھا، یہ طاقت کا ان کو خود کو بھی احساس تھا، اور یہ لوگ دوسروں سے کہتے بھی تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے بھلا طاقتور زیادہ کون ہے، یہ اس کو کہتے بھی تھے. اور حقیقت میں بات بھی یہی تھی کہ اللہ نے ان کو بہت لمبا قد دیا تھا اور حالات میں ان کے برابر کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ لوگ بہت اونچے اونچے محل بناتے تھے. اور اچھا، یہ محل جو بناتے تھے اونچی اونچی عمارتیں، بھائی محل کا مطلب یہ تھا جیسے پیرامڈ ٹائپ عمارت بنا لی، اونچی کوئی قبہ بنا دیا، کوئی بہت لمبا ٹاور بنا دیا. مقصد کیا ہوتا تھا؟ رہنا نہیں تھا ان کا مقصد. ان کا مقصد یہ تھا بس اس کی ہماری شان، ورنہ رہتے تو یہ خیموں کے اندر تھے، لیکن بس اپنی شان دکھانے کے لیے اونچے اونچے ٹیلوں کے اوپر مکان بنا لیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت کی نشانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگ یتطاولون فی البنیان، عمارتیں بہت لمبی ہو جائے گی. اب دیکھیے عرب میں مکہ ٹاور ہے، کتنی اونچی عمارت، برج خلیفہ، یہ بھی عرب میں پایا جاتا ہے. مطلب یہی کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ حضور نے یہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ یہ ہوئے گا. خیر،
سورہ شعراء کے اندر ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ کیا تم ایک ٹیلے کے اوپر کھیل تماشا کر کے بہت اونچے اونچے محل بناتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوڑ کے کبھی تمہیں جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو؟ قوم عاد کی جانب جو نبی بھیجے گئے ہیں وہ نبی کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، اور ہود علیہ السلام کے نام سے ایک مستقل ایک سورت بھی ہے قرآن میں، سورہ ہود۔ اور جب سورہ ہود نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے ایسے عذابات کے ذکر ہے، قوموں کی ہلاکوں کے ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے بڑھاپا آ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ بڑی سرکشی کے اندر مبتلا ہو، کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بے رحمی کے ساتھ، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، میری بات ماننی چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے جس اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، باغات دیے ہیں، چشمے دیے ہیں، یہ سب چیزیں تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تمہیں اللہ کی ماننی چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے جب ان سب باتوں کا حضرت ہود علیہ السلام نے یہ تذکرہ کیا قوم عاد کے سامنے، تو وہیں ظالموں والا شیوا اختیار کرنے لگے یہ لوگ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام سے نعوذ باللہ لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، حضرت ہود علیہ السلام کو یہ لوگ برا بھلا کہنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے بت پرستی شروع کی تھی۔ کئی زمانے تک تو بت پرستی کا نام نہیں تھا، لیکن 3 بت ان میں بھی پائے جاتے تھے جس کا نام ہے صد، سمود اور وہرن، یہ 3 بت ان کے اندر پائے جاتے تھے، اور ان کی انہوں نے پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، ان کو یہ تک کہا قرآن میں ہے کہ یہ بت نفع نقصان کے ہرگز مالک نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک صرف اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، میرا کہنا مان لو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، میری بات ماننی چاہیے، اور یہ بات پہنچانے میں تم سے کوئی اجرت تو مانگتا نہیں ہوں، پیسے تو مانگتا نہیں ہوں، میں تو اللہ سے اپنی اجرت لوں گا، اجر لوں گا۔ جب یہ باتیں حضرت ہود علیہ السلام نے کہی، ان لوگوں کو بڑی تعجب اور حیرت ہوئی، اور یہ کہنے لگے ہم ایک اکیلے معبود کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی معبود کی عبادت کریں، حالانکہ ان شریکوں یعنی بتوں کے بغیر اللہ تعالیٰ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ غور کریں، کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہی تو ہم سب کا سوال ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھے، ہر اللہ کا نیک بزرگ ولی، اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کرامات الاولیاء حق، ہم ولیوں کی کرامتوں کو مانتے ہیں، ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ماننا ضرور ہے لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی ذات کے سامنے مانگا نہیں جائے گا، جو مانگتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ یہی تو تعجب یہ قوم کو ہوا کہ ہم ان کے بغیر تو کیسے پہنچ سکتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ دھوکہ اس قوم کو بھی لگا تھا۔ خیر حضرت ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کے رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور میں تمہیں پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، الٹا سرکشی پر اتر آئے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے تم تو دیوانے ہو، ہمارے بتوں کو تم برا بھلا کہتے ہو، اور تمہیں دیوانے پن نے یہ سب چیزیں کروائی ہیں۔ قرآن نے الگ الگ الفاظ کو نقل کیا ہے کہ کبھی تو حضرت ہود علیہ السلام سے کیا کہا کہ قرآن کی آیت ہے کہ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، قوم کے ملأ قسم کے لوگ، ملأ کس کو کہتے ہیں؟ جو مال سے بھی بھرے ہوئے ہو، جو منصب سے بھی بھرے ہوئے ہو، یعنی جن کے پیٹ ہر قسم کی چیزوں سے بھرے ہوئے،
ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، تم تو پاگل پنے کے اندر نعوذ باللہ مبتلا ہو۔ یہی بات نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی کہی، یہی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بھی کہی ہے۔ جب بھی کوئی حق کا پیغام لے کر کھڑا ہوا ہے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی بدتمیزیاں کی ہے، حالانکہ خیر کی طرف بلا رہے۔ اچھا یہاں تک کہا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اور یوں کہتے کہ تم نے ہمارے باپ دادا والا دین چھوڑ دیا ہے، ہمیں تو ان کی پوجا کرنی چاہیے، ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، میں تمہارے پاس بالکل سچی اور پکی خبر اور معجزات لے کر آیا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی، بہت سمجھایا، لیکن سوائے چند آدمیوں کے کوئی ایمان نہیں لائے، یعنی مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اطاعت کے متعلق طرح طرح کی باتیں یہ لوگ کرنے لگے۔ جب سب کچھ ہو گیا اور ان کی یہ باتیں کیسی ہوتی تھی، آپس میں جو مجلسوں میں بیٹھتے تھے یوں کہتے ہیں یہ تو تمہارے جیسے ایک انسان ہی ہے، یہ تو وہی کھاتے جو تم کھاتے ہو، یہ وہی پانی پیتے جو تم پیتے ہو، اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کر لی تو یہ تو نقصان ہو جائے گا تمہارا، کیا تم ان کی اطاعت کرو گے؟ یعنی یہ نبی جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جو پیغمبر تھے ان کو یہ ایسا کہتے تھے۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل ان کو بتوں کی عبادت سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے رہے، اور وہ ان سے کہتے کہ میری قوم اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اللہ نے کتنی ساری تمہارے اوپر نعمتیں عطا فرمائی ہے، تمہیں لمبا قد دیا ہے، طاقت دی ہے، جسم دیا ہے، خوبصورت، انتہائی بلا کے خوبصورت تھے یہ لوگ، یعنی بالکل گورے چٹے تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے یہ لوگ، لیکن ان کو اپنے ہی سب چیزوں کا گمان، گھمنڈ اور تکبر، اور یہی سب سمجھنے لگے کہ یہی چیزیں ہیں ہمارے لیے اصل۔ تمام تر تبلیغ کے باوجود اپنی بات پر اڑے رہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تو طاقتور ہے، اے ہود جو عذاب سے ہمیں تم ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ دیکھیے اللہ عذاب بھیجتے نہیں ہے، جب مانگا ہے سامنے سے دیکھیے پھر اللہ کا عذاب بھی ان پر آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں کہا جو قرآن میں ہے کہ اب عادیوں نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی کی، قوم عاد کے لوگوں نے کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، من اشد منا قوہ، طاقت کا نشہ ان کو چڑھ گیا، کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ خیر ان کی گمراہی کی یہ انتہا تھی، حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کرنے لگے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کو للکار کر یہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دے، لہذا جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو بس لے آؤ، بس لے آؤ تم اس عذاب کو۔ اب ان لوگوں نے عذاب کو دعوت دی، اور بڑی خطرناک بات ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ ہماری سو مرتبہ حفاظت فرماوے، اللہ سے ہمیشہ ہمیں امان مانگنی چاہیے، پناہ مانگتے رہنے چاہیے، کبھی بھی اللہ کے عذاب کو پکارنا نہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے گھر کی مستورات ہوتی ہے، کبھی بچے پر بگڑ گئی، ناراض ہو گئی شوہر سے، وہ فوراً بددعا والے الفاظ کہہ دیا کرتی ہے، بولنے سے حفاظت فرمانی چاہیے ایسے الفاظ بولنے سے۔ خیر جب مانگا ہے تو ان پر عذاب شروع ہوا۔ کیسے شروع ہوا؟ پہلے ان کے علاقے کے اندر خشک سالی، قحط، ہر جگہ کے اوپر بارش برسنے کا نام نہیں لے رہی ہے، زمین خشک ہو چکی ہے، کھیت خشک ہو چکے، پانی ختم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اپنے بتوں کی طرف دوڑے اور ان کو وسیلہ بنانے لگے کہ آپ بس ہماری مرادیں پوری کر دیجئے، لیکن بت بھلا کیا بارش برسا سکتے تھے؟ زمین کو زندہ کرنے کی طاقت ان میں کہاں تھی؟ خشک سالی، قحط سالی بڑھتی گئی، کنویں سوکھ گئے، یہاں تک ان لوگوں کی حالت ہو گئی کہ درختوں کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے جانوروں کے لیے خشک گھاس تک نہ بچی، وہ بھی یہ لوگ کھا گئے۔ ایسا عذاب شروع ہوا، بہت کمزور ہو گئے، بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، اور یہ خشک سالی بہت زمانے تک چلی۔ جن کھیتوں پر یہ فخر کرتے تھے وہ چٹیل میدان بن گئے، اور یہ قوم کا غرور اللہ نے ایسے توڑا ہے، ان کی طاقت کو اللہ نے ایسے خاک میں ملا دیا۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر بہت عجیب طریقے پر، یہ تو شروعاتی عذاب ہے، اصل عذاب تو کیا آیا اللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ شدید بھوک پیاس کی حالت میں تھے، بارش نہیں برس رہی، تنگ دستی میں عجیب قسم کی بے چینی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہے، گرمی کے ایام چل رہے، بارش نہیں برس رہی ہے۔
اچانک آسمان پر ایک بادل آیا. سورہ احقاف 26واں پارہ 3 رکوع. اللہ بیان فرماتے ہیں فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، جب ایک بادل کو چلتے ہوئے دیکھا ان کی بستی پر آ کر کھڑا ہو گیا تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آیا ہے اب یہ برسے گا ہمارے اوپر. سب اپنے گھروں سے نکلے، خوشیاں منانے لگے کہ یہ بادل ضرور پانی لے کر آیا ہے. لیکن شدید نا امیدی کے بعد یہ اب انہیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ اب موسلادھار بارش ہوگی. خوش ہونے لگے کہ یہ بادل ہم پر پانی برسائے گا. لیکن اللہ نے جواب فرمایا، قرآن مجید میں ہے فلما رأوه عارض مستقبل قالوا هذا بل هو ما استعجلتم به، یہ جو جلدی کر رہے تھے نا کہ بس لاؤ لاؤ لاؤ، ریح، یہ ہوا آئی ہے تمہارے اوپر. اللہ نے ایسی ہوا ان کے اوپر بھیجی ہے، جس بادل کو پانی سمجھ رہے تھے اس بادل کے اندر ہوا چلی، اس میں سے ہوا نکلی. اور کیسی ہوا چلی! دیکھیے اللہ کے بہت خزانے ہیں، اللہ کی بہت مخلوق ہے، اللہ کی بہت طاقت ہے. ایک اللہ نے پانی کی طاقت اپنی بتائی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت دیکھیے، ہوا والی طاقت. لکھا ہے تیز ہوا چلی، پھر تیز ہوئی، وہ آندھی کی شکل اختیار بن کر گئی، طوفان بن گئی. ذرات کی اس کے اندر تھے، بجلی کی کڑک اس کے اندر پائی جاتی تھی. اتنی شدت والی ہوا کہ جن خیموں میں رہتے تھے وہ خیمے اکھڑ گئے، ہواؤں میں اڑنے لگے. اور گھروں کے اندر سے وہ تو باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے حیوانات بھی ہوا میں اڑنے لگے. حتیٰ کہ ہوا نے پہلے ان لوگوں کو اوپر اٹھایا، اوپر اٹھانے کے بعد بلندی پر لے گئے، اور پھر وہاں سے ان کو زمین پر دے پٹکا، آپس میں ایک دوسروں کو ٹکرائے. ان کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، گوشت ان کا بکھر گیا، مردار ہو کر یہ زمین پر ایسے پڑے کہ اللہ نے سورہ حاقہ میں فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایک کھجور کا سوکھا درخت کیسے پڑا ہوتا ہے، ایسے ان کی لاشیں بغیر منڈی کی، بغیر سر کی پڑی ہوئی تھی. اللہ نے پھر پوچھا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہے بچا کوئی ہے طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ. اچھا یہ کہتے تھے لاؤ عذاب، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم ایسے طاقتور ہیں اللہ کے عذاب سے لڑ لیں گے. اللہ کے عذاب، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے کبھی نہیں لڑا جا سکتا. بالآخر وعدہ حق کے مطابق زور کی آواز نے ان کو آ پکڑا اور اللہ نے ان کو بالکل کوڑا کرکٹ کی طرح اللہ نے ان کو کر دیا، اور زمین پر یہ کھجور کے دانوں کی طرح بکھرے پڑے تھے. اور اللہ نے مسلسل 6 دن اور 7 راتوں تک فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لیال 7 راتیں و8 ایام، اور 8 دن تک ان پر ہوائیں چلتی رہیں. تصور کیجئے، ہوا رک نہیں رہی ہے، ہوا رک نہیں رہی ہے ایک سیکنڈ کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہوا کھولی تھی، اللہ نے اپنے خزانے میں سے انگوٹھی جو ہم پہنتے ہیں، انگوٹھی کا جو حلقہ ہوتا ہے، جو سوراخ ہوتا ہے، بس اتنی ہوا کو اللہ نے اپنے خزانے میں سے کھولا تھا. اس کا نتیجہ یہ تھا ایسی طاقتور قوم پوری کے پوری زمین پر پڑی ہوئی تھی. خیر، زبردست مسلسل آندھی تھی. اسی طرح اللہ نے عادیوں کو ہلاک کر دیا، کوئی بھی ان میں سے نہیں بچا ہے. اچھا تو پھر حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے بھی تو تھے، ان کا کیا ہوا اس ہوا کے اندر؟ دیکھیے اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے بچا لیتے ہیں کہ تصور نہیں ہوتا ہے. جیسے وہی پانی کے اندر کشتی چل رہی تھی لیکن وہ ایک ٹچ نہیں کر رہی ہے وہ پانی ماننے والوں کو. یہ ہوا یہ حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے پاس سے بھی گزرتی، لیکن بہت نرم ملائم جھونکوں کی طرح ہو کر گزر جاتی، جو ٹھنڈک بھی دیتی اور اس کے اندر خوشی بھی ان کو محسوس ہوتی. یعنی ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوا حال. اس لیے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کا زمانہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ ہوا تیز چلی، ہمیں دعا سکھلائی ہے حضور نے کہ جب ہوا کو تیز چلتے ہوئے دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اللہ سے یہ دعا مانگے، اے اللہ یہ میں اس میں خیر مانگتا ہوں،
جو اس میں آیا ہے اس میں بھی خیر مانگتا ہوں، جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے میں اس میں بھی، یعنی مجھے یہ ہوا کے بارے میں خیر دیجیے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اگر اس میں کوئی شر والا پہلو ہو، برائی والی چیز ہو تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے گا۔ مزید امی عائشہ فرماتی ہے جب آسمان پر بادل چھا جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، کبھی آپ باہر تشریف لے جاتے، کبھی آپ اندر آتے، ہوا جب ہوتی تو ایسا ہوتا حضور کا منظر، کبھی باہر کبھی اندر، پریشانی کی حالت، جب بارش نازل ہو جاتی تو پھر آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ یہ کیوں ہمیں بعض مرتبہ بہت مستیاں سوچتی ہے، ہواؤں کو دیکھتے ہیں، اللہ سے پناہ چاہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہوا ہے، نصرت بالصبا واہلک عاد بالدبر، کہ ہماری جو مدد کی گئی ہے وہ صبا ہوا کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے، اور قوم عاد کو اللہ نے پچھمی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ تو جب ہوائیں تیز ہو اور ایسا ہو تو اس وقت وہ مستیاں نہ کرے اور مجلسیں نہ سجائے، اللہ سے پناہ چاہیں ایسے وقت کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلی قوم کو ہلاک کیا گیا تھا، تو کہیں اللہ کی طرف سے یہ بات تو نہیں ہے۔ خیر، یہ قوم تھی حضرت ہود علیہ السلام جن کے نبی تھے، اور ہوا جو ہوتی ہے وہ 8 قسم کی ہوتی ہے، 4 قسم کی خیر والی ہوتی ہے، 4 قسم کی شر والی ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کئی زمانے تک وہاں رہے، حضر موت ہی میں کہتے ہیں آپ کی وفات ہوئی، یا دمشق میں وفات ہوئی، یا بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ حرم میں آ گئے، وہیں پر آپ کی وفات ہوئی، وہیں پر آپ دفن ہوئے۔ چند باتیں حضرت ہود علیہ السلام کے قصے سے۔ آپ کا نام ہود ہے، قرآن میں بھی ایک ذکر ہے، مستقل صورت ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ میں نے ذکر کیا۔ ان کا لقب جو تھا عامر اللہ، یعنی آباد کرنے والے، ان کا لقب تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا قرآن میں کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا مانگی، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کیا مانگا؟ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب پر اور تمہارے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی پر توکل اور بھروسہ نہیں، صرف اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ۔ اور پھر فرمایا ما من دابۃ، جتنے بھی چوپائے زمین پر چل رہے ہیں، ہر ایک کی جو پیشانی ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، ہر ایک کے مالک اللہ ہے۔ ان ربی اعلی، بے شک میرے پروردگار جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم عاد تھی۔ اچھا، قوم عاد 2 تھی، انشاءاللہ دوسری قوم کا تذکرہ ہم جس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں، یہ انہی کی نسل میں سے تھی، انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ ایک ہے عادن الاولی، پہلی عاد، تو یہ قوم عاد، اور دوسری قوم عاد اس کو قوم سمود کہتے ہیں کیونکہ یہ انہی میں سے نکلے تھے یہ لوگ۔ تو پہلی عاد اور قوم عاد جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام والی۔ اس قوم کے اندر 3-4 باتیں بہت بری پائی جاتی تھی، اللہ سے حفاظت مانگے۔ نمبر 1، طاقت کا نشہ۔ کبھی بھی طاقت کا نشہ ہرگز انسان میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ لوگ جن کو اپنی زعم اور اپنے گمان کے مطابق دنیا میں طاقت کے نشے تھے، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ فرعون کو دیکھو طاقت کا نشہ تھا، یہ قوم کو طاقت کا نشہ تھا۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ حکومتی سطح پر گزرے جن کو طاقت کا نشہ تھا، اللہ نے ان کو ایسا کر دیا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا، نام لینے والا نہیں۔ یہ قوم عاد کا ذکر چلو یہ تو قرآن میں آ گیا تو ہمیں معلوم ہے، ورنہ اس کے علاوہ بتاؤ کون ہے جو قوم عاد کو پہچانتا ہے؟ اللہ نے ایسا نام مٹایا ہے کہ جو طاقت کے نشے میں۔ دوسری اس قوم کے اندر جو برائی پائی جاتی تھی وہ فضول کاموں کے اندر پیسہ برباد کرنا، اونچی اونچی عمارتیں بنا دی، پیرامڈ ٹائپ، ایسی اونچے ٹیلوں کے اوپر، مقصد بس ہمارا نام ہو، اسٹیچو آف فلاں، یہ ہمارا نام ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے ہماری واہواہی ہونی چاہیے، ہم اس کے ذریعے سے پہچانے جانے چاہیے۔ اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا، ورنہ اب ظاہر سی بات ہے اس میں ان قوم کا، ان لوگوں کا فائدہ کیا تھا؟ رہتے تو خیموں کے اندر تھے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ میں نے ابھی ذکر کر دی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتطاولون فی البنیان، قیامت کی نشانی اور سب سے برا پیسہ ہے جو گہرے اور مٹی کے اندر لگاوے۔ میں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا میں اس کو کہ دیکھیے انسان جو اپنی مکان پر، اپنی چیزوں پر خرچ کرتا ہے، اس کا خرچ کرنا 4 طرح کا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو ذکر کریں گے اگر یاد رہا تو۔
کہ 3 طرح کا خرچہ تو جائز ہے، لیکن اگر چوتھی طرح کا خرچہ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، انشاءاللہ میں ذکر کروں۔ تو یہ دوسری بات جو اس قوم میں پائی جاتی تھی، بے فائدہ اونچی عمارتیں۔ تیسری جو بری بات ہے، عالیشان محلات بنانا، محل بناتے تھے لمبے چوڑے لمبے چوڑے، ان کے مکانات دیکھو ایسے زبردست بناتے، پورا کے پورا پہاڑ اور ان کے مکان ہوا کرتے تھے۔ انہی کے نقش قدم پر پھر قوم سمود چلی ہے، انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ اور چوتھی جو ان میں برائی پائی جاتی تھی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، چھوٹے اور بڑوں کے اندر یہ فرق کیا کرتے تھے، یعنی مالدار اور غریب کے اندر فرق کیا کرتے تھے۔ جب کمزور کو پکڑتے تو بہت سخت طریقے پر اس سے پوچھتے، اس سے حالات یہ تو، اور کوئی مالدار کا معاملہ ہوتا تو وہ کمزور کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس قوم میں برائی پائی جاتی تھی، اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ عزیز بزرگوں، واقعہ بیان کرنے کے بعد خلاصے کے طور پر یہ بات میں اس لیے ذکر کرتا ہوں، جن بری عادتوں کی وجہ سے اللہ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے، ہم اس سے احتیاط اور بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔